اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان میں دروس کا ہمارا سلسلہ، آج ہم جو ہے 15 نمبر درس میں پہنچے ہیں کہ اسلام میں مقدسات یعنی مقدسات اسلام کا احترام، کون سی چیزیں ہیں مقدسات اسلام میں جن کا ہم احترام کریں۔ سورہ مبارک کے حجرات آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پیغمبر کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز کو پیغمبر اکرم کی آواز پر بلند نہ کر، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، پیغمبر کے ساتھ اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال نابود و برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ مختلف عقائد و تفکرات کے باوجود دنیا بھر میں لوگ اپنے بزرگوں اور قابل احترام شخصیت کا خاص اکرام کرتے ہیں۔ شہروں، گلیوں، سڑکوں، یونیورسٹیوں، اسکولوں، کالجوں اور ایئرپورٹوں اور اداروں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ اسلام میں بھی بعض افراد، حتیٰ کہ بعض نباتات اور جمادات بھی مقدس و محترم ہیں۔ اسلام میں ہر ایک چیز کی قدر و بزرگی کی بنیاد اس کی ذات مقدس سے خداوند متعال کے ساتھ وابستگی و تعلق ہے، اور جس قدر یہ وابستگی و تعلق زیادہ اور شدید ہوگا اس قدر بزرگی بھی زیادہ ہوگی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خاص احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بہرحال اسلام کے مقدسات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے خداوند متعال، منبع سرچشمہ جو احترام اور مقدس ہے ہستی، وہ خدا ہے۔ مشرکین جو کہ دنیا میں دوسروں کو خدا کے ساتھ یکساں خیال کرتے ہیں، قیامت میں خود اپنے اس انحراف کا اقرار کریں گے اور اپنی خیالی معبودوں سے کہیں گے کہ ہمارے اس تمام بدبختی اور نکبت کا سبب اور راز یہ ہے کہ ہم تمہیں عالمین کے پروردگار کے ساتھ یکساں خیال کرتے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین۔ قرآن کریم میں خداوند عالم کی تسبیح، تقدیس و پاکیزگی کے بارے میں بہت زیادہ مطالب بیان ہوئے، یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے لیے اس احترام کو قبول کریں جس میں ذات حق کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی عیب و نقص تصور نہ کیا جا سکے۔ نہ فقط اس کی ذات بلکہ اس کا نام بھی منزہ و مبرہ ہے، یعنی خدا قرآن میں فرماتا سبح اسم ربک الاعلی۔ دوسری چیز جو مقدسات اسلام میں ہے وہ کتاب خدا۔ قرآن کریم بھی خاص احترام کا حامل ہے۔ جب خداوند متعال قرآن کو عظیم سمجھتا ہے تو ہمیں بھی اس کی تعظیم و احترام کرنا چاہیے۔ جب قرآن کو کریم سمجھتا ہے تو ہمیں بھی اس کی تکریم کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ قرآن کو مجید سمجھتا ہے ہمیں بھی اس کی توصیف و تمجید کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز جس کا احترام کرنا ہے وہ ہے الہی رہبر و پیشوا
تمام انبیاء الہی اور ان بزرگوار ہستیوں کے برحق جانشین بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام مخصوص مقام و منزلت رکھتے ہیں۔ اور اس سورہ میں آن حضرت کے ساتھ مصاحبت اور ہم نشینی کے کچھ آداب بیان ہوئے ہیں، یہ کہ آپ پر سبقت نہ لے، آپ سے زیادہ بلند آواز میں گفتگو نہ کریں۔ دوسری آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ آن حضرت کی رحلت کے بعد بھی آپ کی زیارت اور آپ کے برحق جانشینوں اور ذریت طاہرہ اور وہ تمام ہستیاں جو کسی بھی طرح سے آن حضرت کے ساتھ کوئی نسبت رکھتی ہیں، بالخصوص علماء ربانی، عادل فقہاء اور مراجع تقلید کے جو روایات کے مطابق پیغمبر کے جانشین اور وارث ہیں، کی زیارت و احترام پر ہم پر واجب و لازم ہے۔ جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص عادل فقیہ کی بات کو رد کرے اس کی مانند ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی بات کو رد کیا ہے، اور جو ان بزرگوار ہستیوں کی بات کو رد کرے ایسے ہے جیسے اس نے خداوند متعال کی بات کو رد کیا ہے۔ نہ فقط پیغمبروں کی ذات و شخصیت بلکہ ہر وہ چیز جو ان سے مربوط ہو وہ کرامت بھی رکھتی ہے۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ وہ صندوقچہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں ولادت کے بعد رکھ کر دریا نیل کے سپرد کیا گیا تھا، اور بعد میں صندوقچے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل موسیٰ کی یادگاریں اور نشانیاں محفوظ کی جاتی تھی، اس قدر مقدس و محترم تھا کہ اسے فرشتے اٹھاتے تھے، اور یہ جنگوں میں دشمنوں پر کامیابی کا باعث بنتا تھا۔ اس طرح چوتھی چیز جو مقدسات اسلام میں ہے وہ ہے اسلام میں والدین خاص کرامت کے مالک ہیں۔ قرآن کریم میں 5 مرتبہ یکتا پرستی و وحدانیت کی تاکید و سفارش کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان کو بیان کیا گیا ہے، اور والدین کا شکریہ ادا کرنا خدا متعال کی شکر گزاری کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ والدین کا احترام اس قدر زیادہ ہے کہ والدین کی طرف محبت آمیز نگاہ کرنا عبادت ہے، اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کریں۔ وہ سفر جو ان کی اذیت و تکلیف کا باعث ہو حرام ہے، اور ضروری ہے کہ ایسے سفر میں نماز پوری پڑھیں، چاہے وہ 10 دن سے کم ہی کا سفر کیوں نہ ہو۔ اس طرح 5ویں چیز جو مقدسات اسلام میں ہے وہ اسلام میں بعض زمانے جیسے شب قدر، جیسے مکان جیسے مسجد، بعض پتھر جیسے حجر اسود، بعض پانی جیسے آب زمزم، بعض خاک جیسے تربت امام حسین علیہ السلام، یہ مقدسات ہیں۔ بعض لباس جیسے لباس احرام مقدس و محترم شمار کیے گئے ہیں، اور ضروری ہے کہ ان چیزوں کے لیے خاص احترام کے قائل ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس کے احترام میں وہاں داخل ہوتے وقت اپنے جوتے اتار دیتے تھے۔ مسجد حرام وہ مکان مقدس ہے کہ کوئی مشرک و کافر وہاں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ عبادت کا مقام اور مساجد مقدس ہے، اور جب مسجد میں جائیں تو خوبصورت و پاکیزہ جائیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور مجنب و ناپاک شخص مسجد میں ٹھہرنے اور توقف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس طرح مسجد اس قدر عزیز اور محترم مقام ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، زکریا اور بی بی مریم علیہ السلام جیسے افراد اس کی تطہیر و پاکیزگی کے ذمہ دار رہے ہیں۔ طہر بیتی، حتیٰ کہ حضرت مریم کی والدہ نے جو کہ یہ خیال کر رہی تھی کہ ان کی ہونے والی اولاد بیٹا ہے،
نظر کی کہ اسے مسجد الاقصی بیت المقدس کا خادم قرار دے گی۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ با ایمان انسان بھی کرامت رکھتا ہے، یہاں تک کہ مومن کی آبرو کعبہ سے زیادہ ہے، اس کو اذیت و آزار دینا، اس کی غیبت کرنا حرام ہے اور اس کے حق کا دفاع کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد اس کی قبر کا کھولنا بھی حرام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احانت اور خداوند کا دفاع۔ سورہ مبارک کوثر میں خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز بجا لائیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد و دم بریدہ رہے گا۔ دین و دینی مقدسات پر حملہ جس قدر شدید ہو، دفاع بھی اتنا ہی قوی اور مستحکم ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت بہت زیادہ گستاخیاں اور جسارتیں کی گئی اور آپ کو ساحر، کاہن، شاعر اور دیوانہ کہا گیا کہ ان سب ناروا تہمتوں کا خدا متعال نے کسی نہ کسی طرح قرآن میں جواب دیا ہے کہ پیغمبر کو کہا گیا کہ انک لمجنون، تو آپ جن زدہ اور دیوانے ہیں، لیکن خدا متعال نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ لطف پروردگار سے دیوانے نہیں ہے۔ نظر کو کہا گیا کہ لست مرسلا، آپ خدا کے فرستادے اور رسول نہیں ہے، تو خدا نے فرمایا انک لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت کو شاعری اور خیال بافی سے نسبت دی گئی، لشاعر مجنون، تو خدا عالم نے فرمایا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور شاعری آپ کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اور نسل بریدہ کہا گیا تو خدا متعال نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، جی ہاں، جو کوئی اشرف المخلوقات کو ابتر اور دم بریدہ کہے اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم آپ کو ایسی کوثر عطا کرے کہ سب کی آنکھیں خیر کھیرا اور سب کی عقلیں مبہوت ہو جائیں۔ سورہ کوثر کی آخری آیت سے کہ جس میں فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، یہ استفادہ ہوتا ہے کہ کوثر سے مراد ایسی چیز ہے جو ابتر کی ضد ہے، کیونکہ عرب ایسے بے اولاد اور بے نسل افراد کو کہ جن کے کوئی فرزند ذکور نہ ہو اور مرنے کے ساتھ ان کی نسل اور آثار نابود ہو جائے ابتر کہتے ہیں۔ لہذا کوثر کا بہترین مصداق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے کہ جو نسل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ائمہ معصومین علیہ السلام میں ہے۔ البتہ کوثر کا ایک عام معنی بھی ہے کہ جو ہر خیر کثیر کو شامل ہوتا ہے، لیکن ہر خیر کثیر کوثر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مخالفین اور دشمنوں کے اموال اور اولاد میں حیرت و تعجب میں نہ ڈالیں، کیونکہ خداوند عالم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انہیں دنیا میں اسی مال و اولاد سے عذاب میں مبتلا کرے۔ فتح مکہ کے واقعے میں جب مشرکین گروہ در گروہ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو خداوند عالم فقط تسبیح کا حکم دیتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، تو اس آیت میں خدا فرماتا ہے کہ آپ دیکھو گے کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج جو ہے داخل ہوں گے، بس آپ تسبیح کرو۔ لیکن کوثر عطا کرنے کے لیے پیغمبر سے فرماتا ہے فصلی لربک، نماز پڑھیں، گویا کہ
کوثر کی اہمیت مشرکین کے اسلام لانے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ خدا متعال کی جانب سے جو مقدسات ہیں، تو لذا ہمیں چاہیے ہم اپنے دین مقدس اسلام کے تمام چیزیں جو ہے جو اسلام سے مربوط ہے ان کا احترام کریں اور ان کے جو ہے حفاظت کرتے رہیں، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ السلام